ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹیو آیات پڑھتے ہیں، یہ جالب کا کلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹیو مصرے پڑھتے ہیں، یہ جب فسطائیت کی بات بھی کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن کے مطابق فسطائیت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح بے نور کو اور ایسے دستور کو، مجھے یہ گمان آیا کہ غالباً مینار پاکستان کے سائے کے تلے اس ریفرینڈم کے جلسے کے اندر خان صاحب نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت کے حکمران کو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ بھی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کپتان کی شیرنی نے تاریخ رقم کر دی۔ عطا تارڑ کو عمران خان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کپتان کی شیرنی کا ایسا کرارا جواب کہ عوام لرز اٹھا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کا سربراہ عمران خان اڈیالہ جیل میں فتنہ ہے اور اس فتنے کو کچلنا ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا، پھر ناظرین کپتان کی شیرنی کا پارا ہائی ہو گیا۔ عطا تارڑ کی ایسی چترول کہ آج تک تاریخ میں ایسی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آرمی چیف کی موجودگی میں عطا تارڑ کی ایسی بولتی بند ہوئی کہ عطا تارڑ عوام چھوڑ کر چلے گئے۔ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمن کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6-7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔
سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں, خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے. خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے, اس کے باوجود میری انٹری بند ہے. آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی, انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے. لسٹوں میں نام جا رہا ہے, ملاقات نہیں ہو رہی, اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے. اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں, مجبور ہے, نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں, تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں. بہت شکریہ سینیٹر. سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں. سر یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, کیا مشال یوسفزئی کی تقریر سے آپ متفق ہیں یا وفاقی وزیر عطا تارڑ کی تقریر سے آپ متفق ہیں؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ دھاندلی زدہ ہے اور فارم 47 کے ذریعے بنی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیا کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے سر. 1 منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سے کہیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں, اور کوئی جرت نہ کرے. سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں, اور ان یہ نہیں پڑھتے. تو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹیو آیات پڑھتے ہیں, یہ جالب کا کلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹیو مصرے پڑھتے ہیں. یہ جب فسطائیت کی بات بھی کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن کے مطابق فسطائیت ہے اس کی بات کرتے ہیں. میں نے سمجھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح بے نور کو اور ایسے دستور کو, مجھے یہ گمان آیا کہ غالباً مینار پاکستان کے سائے کے تلے اس ریفرینڈم کے جلسے کے اندر خان صاحب نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت کے حکمران کو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. وہ بھی نہیں نکلا کیونکہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے, یہ صف اول کے سپاہی تھے, اس فسطائیت کو تو قبول کیا.
मगर आज जब ये पार्लिमान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा है, वो इनको चुभ रही है। उस वक्त का रेफरेंडम इनको नहीं चुभा था, उसको उन्होंने कबूल भी किया था और वहां पोलिंग एजेंट बन के खड़े भी हुए थे। ये सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव जस्टिस, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मेयार, इसके अलावा इनकी सियासत है क्या? और इसी कुर्सी पर बैठ के जनाब चेयर, हम उस साइड पर बैठे थे, कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस वक्त पूरी पार्टी ने, कोई बात नहीं, शायद खटक, कोई बात नहीं भाई, सुन ले, हौसला। तो ये सिलेक्टिव मेमोरी है। हमने इधर बहुत बहुत मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हैं, ये शायद खटक बैठा है, ये ग्राउंड लेवल का सियासी वर्कर है, पॉलिटिक्स शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम भी देखते रहे हैं, हमने भी तभी आगाज किया था, इनके साथ चले थे। इधर बड़े बड़े पुराने लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था, ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके साथ हमारी जमात का ताल्लुक था, हमारी जमात में रहे, हमारी जमात से मुंसलिक रहे। मगर ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पोलिंग एजेंट बना? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? हमने मांगी है, कई बार मांग चुके हैं, आप भी मांग लें। और 2000 इस पे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बात कर चुके हैं। ये माफी की बात करते हैं तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है। क्या ही अच्छा होता इधर जो तकारीर की जा रही है, मुझे बता दीजिए, अभी शहरयार खान अफरीदी साहब ने तकरीर की, क्या क्लॉज बाय क्लॉज 27वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने कुछ तजावीज दी? क्या उन्होंने कहा कि इस क्लॉज में इसको बेहतर कर लें, फलां क्लॉज के अंदर फलां चीज ले आए? जनाबे वाला, इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी और जो सोच है वो क्योंकि 2020 से पहले नहीं जाती, तो मैं थोड़ी याद दहानी करा दूं कि इन्हीं का दौरे हुकूमत था, हम यही इन्हीं बेंचेस पर बैठ के इनको समझाते थे कि ये सियासी मुखालफत है, इसको दुश्मनी में तब्दील मत करो। हमने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमातों ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया इस मुल्क के अंदर। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मकसद था? अफामो तफहीम से मामलात को आगे चलाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना। इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ऐवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उस वक्त, आप फॉर्म 47 को तो इनको अपने मुंह से बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हैं बेंचेस के ऊपर कि जिनको बंद किया गया, जिनके रिजल्ट तो दूर की बात है, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। यहां पे वो लोग भी बैठे हैं कि जिनके प्यारे दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उनके जनाजे नहीं उठाने दिए गए। और मैं उस अदालत में मौजूद था कि जब शहजाद अकबर के ऑर्डर पे, आज अच्छा इनकी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ एक्शन। कराम, आपने PTI की रहनुमा मशाल यूसुफजई की तकरीर सुनी और आपने वफाकी वजीर अता तारड़ की भी तकरीर सुनी। नाज़रीन, फैसला तो आपको करना है कि कौन हक पे है और कौन सियासी बयानात दे रहा है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितनी धांधली ज़दा ये हुकूमतें आज तक नहीं आई। हाँ, इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में सब धांधली ज़दा ही थे। आज तक जीतने वाला कहता था कि ये इलेक्शन ठीक है और हारने वाले कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। और जहाँ पर PTI जीती है वहाँ पर धांधली नहीं हुई और जहाँ पर PTI हारी है वहाँ पर धांधली हुई है। मगर नाजरीन, जहाँ पर मुस्लिम लीग जो है हारी है वहाँ पर धांधली हुई है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती है वहाँ पर धांधली नहीं हुई। नाजरीन, ये हमारी सियासी जमातों का एक सियासी नारा होता है। हाँ, हर इलेक्शन में ही धांधली हुई है, 24 के इलेक्शन में भी धांधली हुई है और 26 के इलेक्शन में भी धांधली हुई। नाजरीन,
8 फरवरी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ वो ज़्यादती की गई जो आज तक किसी जमात के साथ नहीं की गई। हाँ, इससे पहले पीपल्स पार्टी से निशान जो है वो छीना गया था, मगर फिर भी पीपल पार्टी ने अपनी जमात को एक नया नाम देकर अपनी जमात को कंटिन्यू रखा। पीपल पार्टी पर काफ़ी जुल्म ज़्यादती हुई और वो की ये नून लीगियों ने, नून लीग की हुकूमत थी जब पीपल पार्टी पर ज़्यादती होती थी। मगर आज नाजरीन वक्त बदला, हालात बदले और वही दो जमातें जो हैं आज इकट्ठी हैं। एक मुल्क का सदर है और दूसरा मुल्क का वज़ीर आज़म है। असल में नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, मगर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको पसंद नहीं थे नवाज़ शरीफ, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है जी सर नहीं कहते और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुड मैन है, यानी कि उनको जो भी बात कही है वो जी सर कहते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ साहब इनको कबूल हैं। पीटीआई से फ़ायज़ ईसा की अदालत ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया। पीटीआई को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पीटीआई को रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद भी 8 फरवरी को लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया और 200 से ज़्यादा निशान थे जिस पर लोगों ने मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहेगी उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएगी। मगर नाज़रीन आवाम के वोट का एहतराम नहीं किया गया और आवाम के जो वोट था उसको इज़्ज़त नहीं दी गई। नवाज़ शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे। जब इनके अपने इक़्तिदार की बारी आई, जब इनको इक़्तिदार झोली में मिला, फॉर्म 47 के ज़रिए मिला, तो इन्होंने वो कबूल कर लिया। जब ये अपोजिशन में थे तो ये जर्नैलों को बुला भला कहते थे। जब इन्होंने गुजरांवाले का जलसा किया तो वहाँ पे इन्होंने नाम ले लेकर इन्होंने जर्नैलों पर तनकीद की। आज वही जर्नैल इनके लिए बहुत यानी कि अच्छे हो चुके हैं। नाज़रीन ये बस वक्त और हालात होते हैं, जब भी किसी को मौका मिलता, कहते शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा ज़बरदस्त और अच्छा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।